اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سردی کا موسم چل رہا ہے، آج کل بڑی سردی پڑ رہی ہے، تو اس میں ایک سوال یہ ہے، کیا موزہ جراب یعنی ساکس اتار دینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا موزے کا مسح باطل ہو جاتا ہے؟ اس کا جواب جیسا کہ الانصاف فی مسئلۃ نقض الوضوء و بطلان المسح بنزع الخفاف، اللہ رب العالمین نے دین کو نہایت آسان اور انسانی فطرت کے عین مطابق بنایا ہے۔ حالات اور وقت کے حساب سے شریعت کے احکام مقرر کیے ہیں، جس کے لیے جو مناسب ہو اسے اختیار کر لے۔ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے۔ اگر کسی کو مسجد میں مسجد میں جانا میسر نہیں تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو نماز کے لیے پاک بنایا ہے، سوائے چند مخصوص جگہوں کے۔ اگر وضو کے لیے پانی موجود نہیں تو تیمم کر لے۔ اس طرح اگر کسی نے موزہ ساکس جراب پہن کر رکھا ہے تو وہ بوقت وضو سے اتار کر پاؤں دھلنے کی بجائے وہ موزہ جراب کے اوپر ہی مسح کر لے۔ سفر میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے مسافر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے پر 3 دن اور 3 رات مسح کرنے کی سہولت دی گئی ہے، اور اسی طرح سے جو مسافر نہیں ہیں ان کے لیے 1 دن اور 1 رات موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے۔ دوستو بھائیو، سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ناقض وضو کا مطلب وضو توڑنے والی چیزیں ہیں، جیسے پیشاب ہے، پاخانہ ہے وغیرہ، اور بطلان مسح کا مطلب وضو کرنے والا موزہ، یعنی جس موزے پر مسح کیا جاتا ہے اسے ختم کرنے والی چیزیں۔ اور یاد رہے کہ جو ناقض وضو ہے وہی مسح کے بطلان کا بھی وہی سبب بنتا ہے، یعنی جو وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں موزے پر مسح کرنے کے بعد وہ بھی وضو اسی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ موزہ جراب کا اتارنا ناقض وضو ہے یا نہیں، اس سلسلے میں علماء کرام کے مابین اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی آدمی حالت وضو میں ہے اور حالت میں وضو میں ہوتے ہوئے موزے پر مسح کیا ہوا تھا تو اس نے موزہ اتار دیا تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا؟ تو ائمہ اربعہ کا مختلف شروط و ضوابط کے ساتھ اس بات پر اتفاق ہے کہ موزہ جراب یعنی اتارنا ناقض مسح ہے۔ تبیین الحقائق للضیلعی، حاشیۃ الدسوقی اور المجموع للنووی، المغنی لابن قدامہ، یعنی اجازت شریعت میں یہ تھی کہ آپ نے موزہ حالت طہارت میں پہنا تھا تو اس کی طرف سے اجازت تھی آپ کو کہ آپ موزے پر مسح کریں، لیکن جب آپ نے مسح کیا اور وضو آپ کا ہے مگر آپ نے موزے کو اتار دیا تو پھر وہ چیز باقی نہیں رہی جس کی وجہ سے شریعت نے موزے پر اجازت دی تھی کہ آپ حالت طہارت میں پہنیں۔ آپ نے جب موزہ اتار دیا تو پھر آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ ان کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ایک صحابی سے سوال کیا گیا، الرجل یمسح علی خفیہ ثم یبدو له ان ینزع خفیہ قال یغسل قدمیہ، تو یعنی اگر کوئی شخص موزہ پہن لے اور موزے پر مسح کرتا ہے لیکن کسی وجہ سے موزہ اتار دے تو اتارنے کی ضرورت پڑے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ موزہ اتار کر اپنے دونوں پاؤں دھل لے۔ ابن ابی شیبہ نے اس کو روایت کیا ہے اور مصنف میں یہ چیز موجود ہے، اور اس میں مزید دالانین کے طریق سے انہوں نے یحییٰ بن اسحاق سے انہوں نے ایک صحابی سے بیان کیا ہے، لیکن اس اثر کی سند میں اس کی روایت میں 3 علتیں ہیں۔ یزید دلانی، ان کے بارے میں ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں صدوق یخطئ کثیراً، تقریب التہذیب کے اندر کہا کہ وہ ضعیف ہیں، اور اسی طرح سے دوسرا ہے کہ اس میں تدلیس بھی موجود ہے کہ وہ تدلیس کیا کرتے تھے، ان کا شمار مدلسین کے تیسرے طبقے میں ہوتا ہے، اور اسی طرح سے انہوں نے اپنے شیخ سے سماع کی صراحت بھی نہیں کی ہے۔ اور تیسری علت اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ یحییٰ بن اسحاق اور صحابی کے درمیان انقطاع ہے، کیونکہ بیہقی نے یحییٰ بن اسحاق اور اس صحابی کے درمیان سعید بن مریم کا واسطہ ذکر کیا ہے، تو سنن الکبریٰ میں یہ روایت موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یحییٰ بن اسحاق نے سعید بن ابی مریم سے سنا ہے یا نہیں اس کا ہمیں علم نہیں ہے، اور نہ ہی سعید بن ابی مریم کا کسی صحابی سے سماع کا علم ہے۔ سنن الکبریٰ۔
خلاصہ یہ ہے کہ یہ سند ضعیف ہے کیونکہ یزید دالانی کا تفرد مقبول نہیں، مزید یہ کہ وہ مدلس ہیں اور سند میں انقطاع بھی ہے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق سند میں 2 جگہ انقطاع ہے، اس لیے اس اثر سے استدلال صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2 یہ کہ البتہ امام بیہقی نے اپنی سند سے ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل نقل کیا ہے، جس میں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے بیٹے عبد الرحمن ابن ابی بکرہ کہتے ہیں وَكَانَ أَبِي يَنزَعُ خُفَّيْهِ وَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ۔ سنن الکبریٰ بیہقی کی روایت میں کہتے ہیں کہ میرے والد موزہ اتارنے کے بعد دونوں پاؤں کو دھلتے تھے، یعنی موزہ اتارنے سے وضو جاتا رہا، پھر موزے کے پہننے کے لیے پیروں کو دھلنا ضروری ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کے بارے میں کہتے ہیں رجالہ ثقات غیر علی ابن محمد القرشی فلم اعرفہ، کہ کہتے ہیں اس سند کے تمام روات ثقہ ہیں سوائے علی بن محمد القرشی کے، اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ شاید اس راوی کی جہالت کی وجہ سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اثر کو بھی ضعیف کہا ہے، لیکن علی بن محمد بن زبیر القرشی کو خطیب بغدادی نے ثقہ کہا ہے، اور علامہ ذہبی نے بھی انہیں ثقہ کہا ہے، جیسا کہ سیر اعلام النبلاء۔ اور مختصر یہ کہ مذکورہ راوی ثقہ ہیں اور یہ اثر صحیح ہے۔ نمبر 3 یہ کہ اصل حکم دونوں قدموں کو دھلنے کا ہے، اور جرابوں پر مسح یعنی موزوں پر مسح بدل ہے، یہ کس کا بدل ہے؟ اگر موزہ جراب نکال دیتے ہیں تو وہ اپنے اصل حکم کی طرف لوٹ جاتا ہے، یعنی پاؤں کا دھلنا۔ اس لیے موزہ جب کوئی اتار دیتا ہے تو وہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ناقض وضو ہے کہا ہے۔ اگر موزہ جراب اتارنے کے بعد دونوں پاؤں کے دھلنے کا حکم نہ دیا جائے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ نماز ایسے وضو سے پڑھی جائے جس میں قدم نہیں دھلے گئے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں دوسرا قول یہ ہے کہ موزہ یعنی ساکس اتارنے سے نہ وضو ٹوٹتا ہے اور نہ ہی مسح ٹوٹتا ہے، یعنی اگر کسی نے وضو کرتے وقت موزے جراب پر مسح کیا ہے اور کسی وجہ سے اس موزے کو اتارنے کی نوبت آ گئی اور اس کا وضو باقی ہے تو اسے نہ دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہے اور نہ پاؤں دھلنے کی حاجت ہے۔ یہ دوسرا قول ہے علماء کا۔ اس کے قائل سلف میں سے حضرت ابراہیم النخعی، حسن بصری اور عطا، ابو العالیہ و قتادہ اور سلیمان ابن حرب رحمہم اللہ ہیں، اور ان کے علاوہ بھی دوسرے لوگ ہیں، جیسا کہ یہ الاوسط لابن المنذر کے اندر موجود ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہیں، اور معاصرین میں سے شیخ البانی اور ابن عثیمین رحمہ اللہ اس قول کے طرف گئے ہیں اور اسی کو انہوں نے صحیح کہا ہے۔ اور اسی طرح سے اس قول کے دلائل میں درج ذیل باتیں ہیں، آپ غور سے سنیں۔ نمبر 1، شریعت نے جن اشیاء کو نواقض وضو قرار دیا ہے ان میں سے موزہ جراب اتارنا نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفتل او لا ينصرف حتی يسمع صوتا او یجد ریحا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مسجد سے نکلنے کے لیے کہ وضو ٹوٹ گیا ہے تو آدمی نماز کے اندر نماز کو نہ توڑے یہاں تک کہ وہ اپنے شرمگاہ سے آواز نکلنے کا، ہوا کے خارج ہونے کا یا بدبو محسوس کرے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ یعنی ریاح خارج ہونے کے سلسلے میں اگر کسی کو شک ہو کہ پیٹ سے ریاح نکلی ہے یا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک وضو کرنے کے لیے نہ جائے جب تک کہ وہ ریاح کی آواز نہ سن لے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ مذکورہ حدیث میں موزہ جرابیں اتارنے کو ناقض وضو یا بطلان مسح نہیں بتایا گیا۔ نمبر 2، موزے کا اتارنا ناقض وضو یا بطلان مسح کا سبب نہیں ہے۔ اس کی دلیل ہمیں خلیفہ راشد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل سے ملتی ہے۔ ہے کہ دعا بماء فتوضا فمسح على نعلیہ ثم قام فنزعهما وصلى الظہر۔ مصنف عبد الرزاق میں
یہ روایت لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا وضو کا، پھر اس کے بعد وضو بنایا اور آپ نے اپنے جوتوں پر یعنی مسح کیا موزوں پر، ثم پھر آپ کھڑے ہوئے اور جوتوں کو نکال دیا یعنی موزے نکال دیے اور آپ نے نماز پڑھی ظہر کی۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوایا، وضو کیا اور جوتے پر مسح کیا، پھر جب اقامت ہوئی جیسا کہ ابن ابی شیبہ کی روایت میں ہے کہ آپ پھر اقام المؤذن، مؤذن نے انہوں نے اپنے جوتے، مؤذن نے جب اقامت کہی تو انہوں نے اپنے جوتے کو اتار دیا اور ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ مذکورہ اثر سے اس بات پر دلالت ہوتی ہے کہ موزے یا جوتے پر مسح کرنے کے بعد اسے اتارنے سے وضو یا مسح نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 3 یہ کہ کوئی بھی دلیل ایسی نہیں ہے جو موزے اتارنے کو ناقض وضو قرار دیتی ہے، چونکہ وضو عبادت ہے اور عبادت توقیفی ہوتی ہے، اس لیے اس کا باقی رہنا یا ٹوٹنا دلیل پر موقوف ہے، اور جب ٹوٹنے کی کوئی دلیل موجود نہیں تو بات واضح ہے کہ موزہ کوئی آدمی کسی سبب سے اتار دے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ نمبر 4 یہ کہ اس سلسلے میں علماء کرام نے ایک قیاس کا بھی ذکر کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی نے وضو کرنے کے بعد سر کا بال حلق کروا لیا، وضو کرنے کے بعد سر کے بال حلق کروا لیا تو کیا اسے پھر سے سر کا مسح کرنا ہوگا؟ کیونکہ اس نے بال پر مسح کیا تھا، اب سر پر بال نہیں رہا تو کیا وہ سر پر مسح کرے گا؟ کیا اس کا وضو ٹوٹ گیا؟ تو تمام علماء اس بات پر متفق ہیں بال پر مسح کیا گیا مسح اس کا کافی ہے، بال اتروانے کے بعد دوبارہ مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب موزے پر مسح کر لیا گیا اور اسے اتار دیا گیا تو موزے پر مسح کیا گیا جو پہلے مسح کیا تھا وہ کافی ہے، پاؤں دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا دوستو، موزہ جراب اتارنے پر پاؤں دھلنے یا نہ دھلنے کا صریح حکم شریعت میں موجود نہیں ہے، لیکن 2 صحابہ کرام کا 2 مختلف عمل صحیح سند سے ثابت ہے۔ ایک موزے اتارنے پر پاؤں دھلنا ثابت ہے جبکہ دوسرے سے نہ دھلنا ثابت ہے، اور علماء کرام نے کہا کہ جب صحابہ کرام کے قول میں تعارض ہو جائے تو اس میں سے کسی ایک قول کو دوسرے پر ترجیح نہیں دی جا سکتی، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے، اور اس پر علماء کرام کا اتفاق بھی نقل کیا ہے۔ البتہ شریعت کے عمومی دلائل کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات راجح سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ موزے اتارنے کے بعد ناقض وضو یا مسح کے بطلان کا سبب نہیں ہے، یعنی کوئی آدمی مسح کر کے موزے پر وضو بنا لیا تو اس کے بعد اگر موزے اتار دے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ شریعت نے جن چیزوں کو ناقض وضو قرار دیا ہے اگر اس کے سلسلے میں شک اور تردد ہو جائے تو شریعت نے یقین کی بنیاد پر فیصلہ کرنے کو کہا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينفتل اے لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، یعنی ریاح خارج ہونے کے سلسلے میں اگر کسی کو شک ہو جائے تو پیٹ سے ریاح نکلی یا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس وقت تک وضو کرنے کے لیے نہ جائے جب تک کہ وہ یقین نہ کر لے کہ ہوا خارج ہوئی ہے اور یعنی بدبو سے محسوس کر لے یا آواز سے محسوس کر لے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو پھر جس چیز کو شریعت نے ناقض وضو قرار ہی نہیں دیا ہے اسے ناقض وضو یا مسح کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر و مقیم کے لیے مسح علی الخفین کی مدت کی مکمل تفصیل بیان فرمائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا ذکر نہیں کیا تو پھر اس کو سمجھنا چاہیے۔ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ایام ولیالہن للمسافر ویوما ولیلۃ للمقیم، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 276، یعنی مسافر کے لیے 3 دن اور 3 راتیں مسح کرنے کی رخصت ہے، اور مقیم کے لیے جو اپنے وطن میں حاضر ہے اس کے لیے 1 دن اور 1 رات کی اجازت ہے۔
اور جو چیز بطلان مسا کا سبب ہوتی ہیں اس کو بھی وضاحت فرما دی۔ اللہ ننزع خفافنا ثلاثة ایام ولیالیہن الا من جنابت ولکن من غائط وبول ونوم، یعنی جامع ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 96، کہ جنابت کی صورت میں موضع اتارنا ہے، البتہ پیشاب، پاخانہ اور سونے کے بعد وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس لیے موضع جراب اتارنا نہیں ہے، وضو کے بعد اس پر مسح کر لینا ہی کافی ہے۔ تو دوستو، آپ کی اس حدیث سے سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے موضع کا مسح ٹوٹ جاتا ہے اس کو بیان فرما دیا، لیکن موضع کا اتارنا ناقض وضو یا ناقض مسح ہے یا نہیں، تو اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ مطلب یہ ہوا کہ نزع الخفین یعنی موضع اتارنا ناقض وضو یا ناقض مسح نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ ناقض وضو یا ناقض مسح ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موضع پر مسح کے احکام جتنی تفصیل سے بیان کیا ہے اس میں آپ یہ بھی فرما دیتے کہ موضع اتارنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا مسح ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے قاعدہ ہے لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجہ، یعنی جس وقت جس مسئلے کی وضاحت کی لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے اس وقت سے مسئلے کو تاخیر میں بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو سنت نبی کے مطابق موضوعوں پر مسح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موضع جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ساکس جو ہم پہنتے ہیں اس پر بھی ہم مسح کر سکتے ہیں، اور یہ مسح کے احکام اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔